بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہید کربلا جناب موقع ابن ثمامہ اسدی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، کربلا میں جو ولایت اثر کی نصرت کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اس میں رویوں کے اعتبار سے دونوں طرح کے کردار تھے۔ ایک طرف دوستی کا دم بھرنے والے خود کو شیعہ کہلانے والے تھے، جو شب عاشور اپنے ولی الاثر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو نہ ہی خود کو شیعہ کہلواتے تھے اور نہ ہی کوئی بڑا دعویٰ کرتے تھے، بلکہ کربلا کے میدان میں وہ آئے ہی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے تھے، مگر انہوں نے ایک سنہری لمحے میں حق کو دریافت کیا اور پھر انجام و عواقب سے بے نیاز ہو کر عملی طور پر میدان نصرت میں کود گئے اور بڑھ کر فوز عظیم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر میں لکھ لیا۔ ان شہیدان ازل میں سے ایک تھے جناب موقع ابن ثمامہ اسدی سلام اللہ علیہ۔ جناب موقع ابن ثمامہ اسدی سلام اللہ علیہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے اور تابعین میں سے تھے۔ یہ جنگ صفین و جمل میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف رہے اور معاویہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد جب نعمان ابن بشیر انصاری نے یزید ملعون کی بیعت لینا شروع کی تھی تو انہوں نے بھی اس ملعون کی بیعت کر لی تھی اور اس کی بھرپور مدد کرنے اور اس پر اپنی جان فدا کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تحریک میں انہوں نے ان کی مخالفت کی اور لشکر کفار کا پورا ساتھ دیا۔ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بھی دربار کوفہ سے وابستہ رہے۔ جب ابن زیاد ملعون نے کربلا کی طرف لشکر بھیجنے کا پروگرام بنایا اور ابن سعد ملعون کو امیر لشکر بنایا تو انہیں اس کا رفیق کار بنا کر روانہ کیا گیا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد ملعون کے ساتھ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کے مذاکرات شروع ہوئے تو یہ بھی سب کچھ دیکھتے اور سنتے رہے۔ آخر کار ان مذاکرات میں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط صلح کو ٹھکرا دیا گیا تو انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کام درست نہیں ہوا، کیونکہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط حق اور رسول پر مبنی تھی۔ روز عاشور صبح کو جنگ کے لیے صف بندی ہونے لگی تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختصر سی فوج کی ترتیب درست فرمائی اور اس کے بعد ناکہ پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آپ نے خطبہ انشاء فرمایا، جس میں اپنا تعارف کروایا اور حق کی دعوت دی۔ اس وقت اس کے دل میں نور ایمان کی کرن چمکی اور یہ گھوڑا دوڑا کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اقرار جرم کیا اور توبہ کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اجازت لی اور لشکر کفار کے ساتھ بڑی جوان مردی سے جنگ کی اور زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ ظالمین انہیں شہید کرنے کو دوڑے تو بنی اسد کے وہ لوگ جو لشکر کوفہ و شام میں موجود تھے انہوں نے آ کر انہیں بچوا لیا اور عمر ابن سعد ملعون سے کہا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے تم انہیں ہمیں بخش دو، بصورت دیگر ہم بھی بغاوت کریں گے۔ ابن سعد ملعون نے کہا کہ اس شرط پر انہیں چھوڑا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ ابن زیاد ملعون خود کرے گا، وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ سب نے اقرار کیا اور انہیں اٹھا کر بنی اسد کے خیام میں رکھ دیا گیا۔ پھر 11 محرم کے دن انہیں کوفہ لایا گیا۔ ابن سعد ملعون جب کوفہ پہنچا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو موقع بن ثمامہ اسدی سلام اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل بتائی۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے، مگر بنی اسد کے لوگ وہاں بھی آڑے آ گئے اور انہیں بچوا لیا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے انہیں قید کر کے زرارہ ملعون کے حوالے کر دیا، جو اس وقت زندانوں کا نگران تھا۔ اس زرارہ ملعون نے انہیں اسی زخمی حالت میں پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈال دیا۔ یہ وہاں 1 سال تک اسیر رہے اور اسی حالت میں شہید ہوئے، یعنی مظلوم کرب و بلا کا یہ ناصر سلام اللہ علیہ 1 سال برابر وہاں زنجیروں میں اسیر رہ کر شہید ہو گیا۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا ہے کہ جب تم پر اپنے ولی الاثر اجر اللہ فرج شریف کا حق واضح ہو جائے تو پھر کسی صحبت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ زندانوں میں جوان ہی رہتے ہیں مگر حق کو نہیں چھوڑتے۔ ایک درس یہ بھی دیا ہے کہ جب ولی الاثر اجر اللہ فرج شریف کا حق عظیم سمجھ آ جائے تو اسے پوری زندگی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی تو نصرت کا عمل بھی ختم ہو گیا۔
بلکہ جب تک زندگی رہتی ہے عمل نصرت جاری رکھنا پڑتا ہے، چاہے تم زخمی ہو، کمزور ہو، اسیر ہو، صعوبات و مشکلات میں گھرے ہوئی ہو، کسی بھی حالت میں ولایت اثر کی نصرت کا فرض ساقط یا کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فروعات میں سے نہیں ہے کہ نماز کی طرح کبھی قصر ہو جائے اور خوف میں چوتھائی بچ جائے، یا یہ روزہ کی طرح نہیں ہے کہ جان کے خطرے کی وجہ سے ساقط ہو جائے، بلکہ یہ حق ہر حالت میں باقی رہتا ہے اور اپنی جملہ شکیں بھی باقی رکھتا ہے۔ ایک درس یہ بھی ہے کہ اصل دین رویہ ہوتا ہے، اگرچہ ابن ثمامہ سلام اللہ علیہ کا عقیدہ واجبی سا تھا، شاید وہ کریم کربلا علیہ السلام کی خلقت نوریہ کے بارے میں جانتے بھی نہ ہوں، انہیں حاضر و ناظر بھی نہ مانتے ہوں، اور کریم کربلا علیہ السلام کی ولایت متعلقہ الہیہ کے بارے میں بھی شاید علم نہ ہو، مگر وہ صرف ایک بات جان گئے تھے کہ یہ ولی العصر ہیں اور ان کے ساتھ رویہ کیا رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس دریافتہ فریضے کو بھرپور طریقے سے پوری زندگی ادا کیا اور ثابت کیا کہ سارا کھیل رویوں کا ہے اور انجام و ثمر بھی رویوں کا ملتا ہے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے نعوذ باللہ من ذالک الکفر محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا، محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا، یہ مضمون میں نے ولایت کتاب سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا چہارم سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں اجر اللہ جل یا ولی المظلومین یا ربا محمد و آل محمد، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔